بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ قریش مکی صورتوں میں سے ہے. ارشاد باری ہے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ کا جل شانہ بڑا احسان ہے قریش پر کہ انہیں گرمی اور سردی ہر موسم میں سفر کرنے کی عادات سے مانوس کر دیا. انہیں مشکل نہیں لگتا، وہ گرمی سردی میں کر لیتے ہیں. اب میں چونکہ ذریعہ معاش تجارت تھا اور ذرائع نقل و حمل تو آج کل کی طرح تو ہوتے نہیں تھے، تو تجارتی سامان لے کر لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے اگلے شہر. یہاں سے کچھ چیزیں لیں، اگلے پڑاؤ پر کچھ بیچ دیں، کچھ وہاں سے خرید لیں، پھر آگے پڑاؤ کیا. تو اس طرح کا کاروبار ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی. فرمایا یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ گرمی ہو یا سردی یہ آسانی سے سفر کر لیتے، راتیں سفر میں گزارتے ہیں، خیموں میں گزارتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، سارا دن چلتے رہتے ہیں اور اس کے عادی ہو گئے. کوئی موسموں کا اثر انہیں تکلیف نہیں دیتا، کوئی سفر کی تھکان محسوس نہیں کرتے. اور یہ اللہ کریم کا احسان تمام بنی آدم پر ہے. جہاں جہاں کوئی ہے وہاں کے موسموں کا اسے عادی کر دیتے ہیں. سخت گرم ترین علاقے ہیں، لوگ ان میں بھی بستے ہیں، اور سخت ترین علاقے بھی ہیں جہاں سارا سال برف پڑی رہتی ہے. انسان وہاں بھی بستے ہیں. وہ وہاں کے عادی ہیں، وہ وہاں کے عادی ہیں. افریقہ میں بعض حصے بہت گرم ہیں، چونکہ خط استوا پر ہے تو سارا سال گرمی رہتی ہے. عموماً سورج استوا پہ رہتا ہے، جنوب کو جاتا ہے جدی تک یا شمال کو سرطان تک آتا ہے. تو شمال کو آتا ہے تو جنوب کو سردیاں ہوتی ہیں، جدی پہ جاتا ہے تو سرطان پہ ہمارے علاقے میں، شمالی علاقوں میں سردیاں ہوتی ہیں، ادھر گرمی ہوتی ہے. لیکن استوا تو درمیان میں ہے، تو اس کے اوپر ہی سورج نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے. جب عین اس کے اوپر ہوتا ہے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے.
تو بعض علاقے افریقہ میں ایسے بھی ہیں جہاں خشک بارش ہوتی ہے. میں نے پڑھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ خشک بارش سے کیا مراد ہے. تو اس کی آگے تشریح دی ہوئی تھی کہ بارش تو ہوتی ہے لیکن زمین پر کوئی قطرہ نہیں گرتا، زمین پر گرنے سے پہلے بھاپ بن کے واپس ہو جاتی. اتنی گرمی ہوتی ہے کہ زمین پر قطرے نہیں گرتے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں خشک بارش. امریکہ میں ایک علاقہ ہے، اسے ڈیتھ ویلی کہتے ہیں، موت کی وادی. اس کا نام ہی ڈیتھ ویلی ہے. وہ سطح زمین سے بہت نیچے ہے. اس میں سخت گرمی ہوتی ہے. اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہاں جو چشموں کا پانی ہے وہ اتنا کھول رہا ہوتا ہے کہ اس میں آگ جلانے کی ضرورت نہیں، پانی لیں اور کوئی اس میں پتی وتی ڈالیں تو چائے بن جاتی ہے. لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس پانی میں بھی مچھلیاں پائی جاتی ہیں. لوگ وہاں بھی رہتے ہیں، وہ وہاں کے عادی ہیں. برفستانوں میں لوگ رہتے ہیں جہاں سارا سال برف ہوتی ہے. کمال ہے، انہوں نے برف کے ہی مکان سے بنا رکھے ہوتے ہیں اور برف میں ہی بسر کرتے ہیں، تو وہاں بھی رہتے ہیں. ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 6 مہینے سورج ڈوبتا ہی نہیں، 6 مہینے نظر ہی نہیں آتا. لوگ وہاں بھی بستے ہیں. تو بنی آدم پر اللہ کریم کا ایک احسان ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کا ان کے وجود کو عادی کر دیتے ہیں، وہ برداشت کرتا ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے 50 کی دہائی میں سردیاں مری گزارنے کا اتفاق ہوا. اس وقت مری آج کل کی طرح کا نہیں تھا. گرمیوں میں آبادی ہوتی تھی، لوگ جاتے تھے، لیکن آج کل کی طرح نہیں. تو سردیاں تھیں، ویران پڑا ہوتا تھا، برف ہوتی تھی. تو ہم نے گرم جرابوں کے 2 جوڑے پہن رکھے ہوتے تھے، اوپر بوٹ پہنے ہوتے تھے، پھر بھی ہمارے پاؤں سوکھ جاتے تھے سردی کی وجہ سے. تو میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، 7-8 سال کے بچے، پاؤں سے ننگے، سر سے ننگے، ایک کرتا لمبا سا پہنا ہوا، سلوار بھی کوئی نہیں، اور چھوٹی چھوٹی وہ بوریوں میں وہ چیڑ کے پھل، کھنگلے کہتے تھے انہیں، وہ لیے ہوئے. اس وقت وہ 4 آنے کی بوری بیچتے تھے، اس میں تیل ہوتا ہے اور وہ گیلا بھی ہو تو اسے آگ لگ جاتی ہے. تو لوگ انگیٹھیوں میں نیچے رکھ کر اوپر کولا رکھ کر اسے آگ لگاتے تھے. تو وہ 4 آنے کی بوری بیچتے پھرتے ہوتے تھے. ان کے پاؤں ننگے ہوتے تھے لیکن کوئی سوجتے نہیں تھے، انہیں کوئی سردی محسوس نہیں ہوتی تھی. ایک کرتے میں پھر رہے ہوتے تھے، اور ہم نے گرم کپڑے، 2 جوڑے جرابیں، بوٹ پہنے ہوئے تو پاؤں سوج جاتے تھے. تو اللہ کریم کا اولاد آدم پہ یہ احسان بھی ہے، وہ رب کریم ہے، وہ رب ہے جہاں جس موسم میں کوئی ہے اسے اس کی برداشت کی قوت دے دیتا. تو فرمایا عربوں کا اپنا ایک خاص مزاج تھا، ایک خاص موسم تھا، پھر انہیں سفر کرنے پڑتے، گرم سرد مختلف علاقوں میں جانا پڑتا. پھر آج کل کی طرح سہولتیں نہیں تھیں، سفر کے لیے کھانا پکانے کا سامان، راشن، ہر چیز اٹھا کر چلنا پڑتا تھا.
جہاں رات آ گئی وہاں کیمپ لگانا پڑا، اپنے لیے کھانا پینا بنانا پڑا۔ فرمایا اللہ نے انہیں عادی کر دیا تھا، گرمیوں سردیوں میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث قریش میں ہوئے، مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، تو یہ مکی صورتوں میں سے ہے، تو پہلے خطاب قریش کو فرمایا۔ یوں تو یہ احسان ساری انسانیت پر ہے، لیکن اس میں خطاب قریش کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر تو اللہ کے یہ بڑے احسانات ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ یہاں بیت اللہ شریف ہے، وہ اس کا پروردگار ہے۔ بیت اللہ شریف کی برکت سے دو بہت بڑی ضروریات، جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں تمہاری، وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ بنیادی انسانی ضرورت ہے کھانا اور تحفظ، امن۔ یہ دو ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ازحد ضروری ہیں۔ اگر کھانا مل جائے اور قتل کا، ڈاکے کا اندیشہ ہو، بدامنی ہو، تو کھانا بھی بے لطف ہو جاتا ہے۔ امن ہو اور کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو وہاں بھی بندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ دو نعمتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ تو فرمایا یہ جو بیت اللہ شریف کا پڑوس تمہیں نصیب ہے اور بیت اللہ شریف کے گرد تم بستے ہو، اس کے پروردگار کا تم پر یہ رحم بھی ہے کہ لوگ مشرک ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے، صدیاں بیت گئیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، عہد فطرت ہے، حق نہیں ملتا، لیکن بیت اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں برقرار ہے۔ کوئی اہل مکہ پر زیادتی نہیں کرتا، کوئی شہر پہ حملہ نہیں کرتا، کوئی ڈاکہ چوری نہیں کرتا، کوئی قتل نہیں کرتا، لحاظ کرتے ہیں، امن ہے شہر میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعائے ابراہیمی کے صدقے ہر چیز سارا سال دستیاب ہے۔ شہر مکہ کا یہ حال ہے کہ وہاں کوئی موسموں کی قید نہیں، سردیوں کا پھل گرمیوں میں دستیاب ہے، گرمیوں کی سبزیاں پھل سردیوں میں دستیاب ہے، سارا سال ہر پھل، ہر سبزی، ہر جنس دستیاب ہے، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس عہد میں اتنا اجتماع نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ 25-30 لاکھ حاجی 8 ذی الحج کو تو سارے فجر مکہ مکرمہ میں ادا کرتے ہیں۔ تو ایک شہر میں اگر 25-30-35 لاکھ آدمی باہر سے آ جائیں تو کتنی سبزی پوری کرے گا، کتنا پھل پورا کرے گا، کتنی غذائی ضرورتیں پوری کرے گا۔ یہاں تو دال چاول آٹا ختم ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ مکہ مکرمہ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہر وقت دکانیں بھری کی بھری رہتی ہیں اور اللہ کی مخلوق روئے زمین سے آتی رہتی ہے۔ ایک ہجوم ہے، ہجوم عاشقاں ہے جو ہمہ وقت وہاں سرگرداں ہے۔ تو فرمایا قریش کو یہ احسان یاد رکھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پر لبیک کہنا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے،
کیونکہ آپ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ انبیاء کے علاوہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کس بات پہ راضی ہیں، کس بات پہ خفا ہے، کیا چیز عبادت شمار ہوگی، اطاعت شمار ہوگی، اور کیا عمل نافرمانی شمار ہوگا۔ لہذا جب ان پہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ انہیں ہر طرح کے سفر کا عادی کر دیا، یہ زندگی کے معمول سمجھتے ہیں، کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوتی، روئے زمین کا چکر لگاتے ہیں، روزی کماتے ہیں، خوشحال ہیں۔ پھر جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو انہیں ہر طرح کا امن نصیب ہے، اور پھر شہر میں ہر طرح کے راشن کی فراوانی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ امن اور یہ فراوانی بیت اللہ کی وجہ سے نصیب ہے، تو پھر انہیں بیت اللہ کے پروردگار کی عبادت یعنی اطاعت کرنی چاہیے، اور وہ اطاعت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو اس کو اگر آپ توسیع کر کے دیکھیں، بڑھا کر دیکھیں، عالمی کینوس پہ دیکھیں، تو روئے زمین کے ہر انسان پر اسی طرح کے احسانات ہیں، اللہ کے بے پناہ احسانات ہیں۔ اسے زندگی دی ہے، جہاں جس حال جس موسم میں ہے اس میں رہنے برداشت کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، عادی کر دیا ہے، زندگی کے وسائل دیے ہیں، ٹھکانے دیے ہیں، اولادیں دی ہیں، رشتے دیے ہیں، والدین ہیں، رشتہ داریاں ہیں، بھائی بہن ہیں، اولادیں ہیں، گھر ہیں، جائیدادیں ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ جل شانہ کی عطا کردہ ہیں، اور ان کے بغیر انسانی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسانی زندگی میں یہ سب چیزیں ضروری ہیں، جس طرف سے بھی کمی ہو زندگی اس میں محرومی نظر آتی ہے، کمی نظر آتی ہے، بھرپور زندگی نہیں ہوتی۔ تو کون ہے جسے یہ نعمتیں نصیب نہیں ہیں؟ تو جب اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے انسان، اللہ کے انعامات استعمال کر رہا ہے، تو پھر اس کا شکر بھی بجا لانا چاہیے، اور اس کے شکر کا طریقہ ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر لے، آپ کی اطاعت کر لے، آپ کا دامن تھام لے۔ اس سورہ مبارکہ میں مخاطب قریش ہیں، چونکہ حضور قریش میں مبعوث ہوئے اور پہلی آواز قریش تک پہنچی اور پہلی مخالفت بھی قریشی سے شروع ہوئی، تو خطاب تو انہی ہے، لیکن اس میں سبق ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جس طرح قریش کو گرمی سردی برداشت کرنے کی ہمت دے دی، سفر کی سہولتیں برداشت کرنے کی ہمت دے دی، کاروبار کرنے کا شعور دے دیا، اس میں انہیں منافع عطا کیے، خوشحال بنایا، اور پھر جب گھر پہنچتے تو شہر کو شہر امن بنا دیا، کوئی مشرک و کافر بھی وہاں بدامنی نہیں کرتا تھا، اور دنیا بھر کے ہر طرح کے رزق کو وہاں جمع کر دیا۔ تب سے اب تک ہمیشہ ہر طرح کی نعمت وہاں دستیاب ہے، اور انسان جو بھی ہے جہاں بھی ہے
اسے قوت برداشت بھی دے دی ہے اور اسے اس کے مزاج اور ضرورت کے مطابق رزق پہنچانے کا سامان بھی کر دیا ہے۔ تو اسے اگر وسیع کر کے بڑھا کے دیکھا جائے تو پھر یہ ساری نسل انسانی پر عائد ہوتا ہے کہ سب پر رب کریم کے کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جس جگہ جہاں بھی بستا ہے وہاں کے گرم و سرد کے برداشت کی قوت دے دی، سفر کرنے کی سہولتیں بھی دے دیں، قوت برداشت بھی عطا کر دی، زندگی اور زندگی کی نعمتیں فراوانی سے عطا کر دیں، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ الذی اطعمہم من جوع، انسان تو خالی ہاتھ ہے، بھوکا ننگا ہے، اس کے اپنے بس میں تو کچھ بھی نہیں، ہر حال میں یہ محتاج ہے۔ صبح کو پیٹ بھرتا ہے، شام کو پھر بھوکا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ دینے والا ہے جو مسلسل عطا کیے جا رہا ہے۔ اطعمہم من جوع، بھوک میں رزق پہنچائے جا رہا ہے۔ انسان مسلسل بھوک ہے، مسلسل طلب ہے، مسلسل حاجت ہے، مسلسل ضرورت ہے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ زندگی میں ایک دفعہ جوتا خریدا کافی ہو گیا، ایک دفعہ لباس بنایا کافی ہو گیا، ایک دفعہ مکان بنایا کافی ہو گیا، ایک دفعہ کھانا کھایا کافی ہو گیا۔ نہیں، اس کی احتیاج ختم ہونے میں نہیں آتی۔ ایک ضرورت پوری کرتا ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، وہ پوری کرتا ہے ایک اور شروع ہے، وہ پوری کرتا ہے ایک اور۔ سدا بھوکا، سدا محتاج، سدا چیزوں کا ضرورت مند، اور وہ ایسا کریم ہے وہ ہمیشہ اس کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے، مسلسل دیتا رہتا ہے، مسلسل عطا کرتا رہتا ہے۔ اور دنیا میں خوف و خطر میں امن عطا کرتا ہے۔ قریش کو تو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ ان کا شہر امن تھا، ہر طرف لوٹ مچی ہوئی تھی، لوگ بچوں کو، اولادوں کو، لوگوں کو، عام آدمیوں کو پکڑ لیتے، غلام بنا کر بیچ دیتے، لیکن شہر مکہ کا احترام تھا، کوئی کسی کو اٹھاتا نہیں تھا، پکڑ نہیں تھا، کوئی قتل نہیں کرتا تھا، امن تھا۔ تو فرمایا کم از کم انہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان رحمت تھام لینا چاہیے کہ اس میں بھی تو انہی کا فائدہ ہے۔ اللہ کریم کسی کی عبادت کا محتاج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ماننے کی احتیاج نہیں ہے۔ کوئی مانے تو بھی وہ اللہ کے رسول اور امام الانبیاء ہیں، کوئی نہ مانے تو بھی ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی شان اس کی ذات کی طرح دائمی و ابدی ہے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے، اطاعت یا عدم اطاعت سے اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ تو اس کا اجر تو بندے کو ملنا ہے، جو مانتا ہے، جو نہیں مانتا اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے وہ تو بندے نے بھگتنے ہیں۔ تو بندے کو اپنے فائدے کے لیے دامان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھام لینا چاہیے، اللہ کریم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے
قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔